بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیریبین کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتی ہوئی جینا ساحل پر کھڑی رالف اور جارج کی جانب متوجہ تھی۔ رالف نے سفید قمیض پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر قیمتی دھوپ کا چشمہ تھا، جبکہ جارج نے معمولی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں کشتی کے بارے میں راز و نیاز کر رہے تھے اور انہوں نے وقتی طور پر جینا کو مکمل فراموش کر دیا تھا۔ وہ ان باتوں کی عادی تھی، ہمیشہ اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا، صرف جگہ بدل جاتی تھی۔ اس سے پہلے ہوٹل کے کمرے میں بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ رالف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور غیر مہذب طریقے سے اس سے اظہار محبت کرنے لگا۔ اس کی آہوزاری بھی رالف کو جارحیت سے باز نہ رکھ سکی۔ اس نے جینا کو بستر پر دھکیلا اور اپنے حیوانی جذبے کی تسکین کرنے لگا۔ جینا مزاحمت نہ کر سکی کیونکہ وہ پہلے ہی اس کی قیمت وصول کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ مطمئن اور پرسکون نظر آنے لگا۔ جینا بستر کی دوسری طرف لیٹی اس کے سونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ بھی تھوڑی سی نیند لے سکے۔ پھر رالف نے بھونڈے پن سے اسے جگا دیا۔ وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اپنا سامان باندھ لو، صرف ضروری چیزیں لینا، ہم ابھی یہ جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ اتنا اچانک؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا ہے ابھی، وہ ترش لہجے میں بولا۔ اپنا پاسپورٹ لینا مت بھولنا، اب چلو۔ اس طرح وہ اپنے مختصر ساز و سامان کے ساتھ ہوٹل سے روانہ ہو گئے۔ رالف کے پاس ایک چھوٹا سا سوٹ کیس اور کپڑے رکھنے کے لیے سیاہ چرمی تھیلا تھا، جبکہ جینا کے پاس تن کے کپڑوں اور پرس میں رکھی ذاتی اشیاء کے سوا کچھ نہ تھا۔ گودی پر ان کی ملاقات جارج سے ہوئی۔ اس کے پاس ایک 30 فٹ لمبی کشتی تھی۔ شام ہو چکی تھی اور افق کے پار سورج نیچے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن ان کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ بالآخر رالف پلٹا اور اس نے جینا کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ اس کے ساتھ کشتی پر چلی گئی۔ جارج نے رالف کی مدد سے کشتی کو سمندر میں اتارا، جبکہ وہ ان سے کچھ فاصلے پر حیران و ششدر کھڑی تھی۔ اسے سمندر سے خوف آتا تھا اور وہ سی سک ہونے سے ڈر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی کیونکہ رالف پر اپنی کیفیت ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ شروع میں وہ رالف کی اسی طرح گرویدہ ہو گئی تھی جیسے ماضی میں اپنی زندگی میں آنے والے مردوں سے ہوتی تھی۔ وہ دیکھنے میں برا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جنہیں حکم چلانے اور عورتوں کو زیر کرنے میں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اسے قابو کرنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ اب تک جتنے مردوں سے ملی تھی ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ دولت مند اور فیاض تھا۔ اس نے منہ دھویا اور اپنی پسندیدہ سی ڈی سننے بیٹھ گئی، جس میں اس کی پسندیدہ گلوکارہ کے مختلف گانے موجود تھے۔ وہ کیبن کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تختے پر بیٹھ گئی اور خود بھی گانوں کے بول گنگنانے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے کیبن میں گھٹن محسوس کی تو میوزک بند کر کے گہری سانس لی اور کیبن سے باہر آ گئی۔ رالف نے اس کی غیر حاضری پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک محفوظ ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے رالف نے اچانک ہی اعلان کر دیا کہ وہ کچھ دیر سونا چاہتا ہے۔ اس نے جینا سے کہا کہ وہ اسٹیئرنگ سنبھال لے۔ میں؟ اس نے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے نیلے پانی پر سورج کی شعاؤں کا سنہری عکس پڑ رہا تھا۔ کیا مجھے راستے میں آنے والی چٹانوں اور جھاڑیوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا؟ نہیں، یہ راستہ بالکل صاف ہے، بس تم ناک کی سیدھ میں چلتی رہو۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ جینا نے کوشش کی کہ وہ اسٹیئرنگ کو زیادہ مضبوطی سے نہ پکڑے، کہیں اس کے جوڑ نہ دکھنے لگے۔ وہ کسی حد تک پرسکون تھی اور سمندر کی لہروں کے ساتھ چلنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بحیرہ روم میں ایک فرانسیسی سرمایہ دار کے بیٹے کے ساتھ سفر کیا تھا، جو دوسری بندرگاہ پر ہی ایک نوجوان لڑکی کی خاطر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ بھی غنیمت ہوا کہ اس نے نیو اورلینز کے مشہور گلوکار کی طرح اس کے چہرے پر زخم نہیں لگائے، ورنہ اس حالت میں دوسرے شہر تک سفر کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوا تھا کہ جارج اچانک اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور اسٹیئرنگ پکڑتے ہوئے بولا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ رالف نے کہا تھا۔ وہ منمنائی، کیا تم نے کشتی کا ایک طرف جھکاؤ محسوس نہیں کیا؟ اگر 1 منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو یہ کشتی الٹ سکتی تھی۔ جینا نے گہری سانس لی اور چہرے پر دل آویز مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولی، مسٹر جارج، مجھ سے غلطی ہوئی، کیوں نہ ہم نئے سرے سے آغاز کریں؟ ممکن ہے کہ اس مرتبہ بہتر کوشش کر سکوں۔ میں کیوں یہ پریشانی مول لوں؟ جارج نے بیزاری سے کہا۔ جینا نے زوردار کہکا لگایا اور اپنا ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، ہم یہاں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔
جارج کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ اس نے ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میرے اور رالف کے درمیان ہمیشہ سے ایک مفاہمت رہی ہے۔ میں اس کے لیے کشتی کا بندوبست کرتا ہوں، لیکن اس کی داشتاؤں سے دوستانہ روابط قائم کرنا میرے کام کا حصہ نہیں۔ تم تو کسی دوسرے کے بازوؤں کا سہارا لے کر کہیں چلی جاؤ گی، لیکن مجھے یہیں رہنا ہے۔ جینا اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی، داشتہ بہت سخت لفظ ہے۔ میں گزر اوقات کے لیے اپنا جسم استعمال کرتی ہوں۔ تم جیسی لڑکیاں اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ میں داشتہ نہیں بلکہ مہم جو ہوں، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تم جیسی لڑکی دنیا کو اپنے پیچھے دیکھتی ہے، اور رالف بھی یہی سمجھتا ہے کہ تم بہت سمارٹ ہو۔ تم نے غور کیا ہوگا کہ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو بے وقوفوں کی طرح جدوجہد کرتی ہیں اور زندہ رہنے کے لیے سخت محنت کرتی ہیں۔ جارج نتنے پھیلاتے ہوئے بولا، میں نے کسی داشتہ سے اس کی سستی کا اعتراف نہیں سنا۔ تم بہت ٹھنڈے مزاج کی ہو، لیکن تمہارا انجام بھی دوسروں سے مختلف نہیں ہوگا۔ کسی بار میں تنہا بے یار و مددگار پڑی ہوگی، یا تمہاری لاش کسی گھڑے سے ملے گی۔ واہ، کیا خوبصورت تصورات ہیں تمہارے، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ یا پھر فحش فلموں میں کام کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ اوہ، میں شرط لگا سکتی ہوں مسٹر جارج۔ اسی وقت رالف آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں بیئر کی بوتل پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے باری باری جارج اور جینا کو دیکھا اور بولا، میں کچھ بھول گیا تھا۔ جینا نے اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور اف کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اور اس نے اپنی توجہ سٹیئرنگ پر مرکوز کر لی۔ رالف نے جینا کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا قریبی کرسی تک لے گیا۔ اس نے بیئر کی بوتل کھولی اور اس پر جھکتے ہوئے بڑبڑایا، اس سے بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں۔ جانتی ہوں، وہ میرے جانے کے بعد بھی یہاں رہ کر اپنی کشتی کو چمکاتا رہے گا۔ میں تو صرف اس سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ اسے لبھا سکو گی تو تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ اسے صرف کشتیاں اچھی لگتی ہیں، اور وہ اس کشتی سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ جینا نے جارج کی طرف دیکھا، جو کسی محبوب کی طرح کشتی کا سٹیئرنگ پکڑے ہوئے تھا، اور اچانک ہی وہ اسے بہت سخت جان لگنے لگا، لیکن وہ اس کی پہنچ سے دور نہیں تھا۔ سمندر میں گزارے ہوئے دن اسے بہت جلد بے کیف اور ایک جیسے لگنے لگے، گو کہ راتیں بھی ویسی ہی تھیں۔ لیکن رالف کی قربت اسے یکسانیت سے نجات دلا دیتی تھی، گو کہ اس کے انداز سے اسے کراہیت محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ اس کشتی میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ جب اس نے رالف سے کہا کہ وہ کسی بندرگاہ پر چلے جہاں سے وہ اپنے لیے چند رسالے اور نیا لباس یا کم از کم نئی بکنی خرید سکے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور لہجے میں شدت آ گئی، جس سے اس کی ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا۔ میں تمہیں پہلے ہی خاموش رہنے کے لیے کہہ چکا ہوں، اس نے ایک اور قیمتی بیئر کی بوتل کھولتے ہوئے کہا۔ جب میں کہوں گا تو ہم ساحل پر چلے جائیں گے۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، میں لا دوں گا۔ وہ خاموشی سے بیئر پیتا رہا، اور جینا نے دوبارہ اپنی آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ چڑھا لیا، اور وہ دونوں پوری دوپہر کوئی بات کیے بغیر سمندر کو دیکھتے رہے۔ جارج بالکل الگ تھلگ ہو گیا تھا، لیکن اس کشتی پر کوئی پرائیویسی نہیں تھی، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو زیادہ دیر تک نظر انداز کر سکتے۔ کبھی کبھی جینا کو اس کی نگاہیں اپنے جسم میں پیوست ہوتی محسوس ہوتیں جب وہ عرصے پر چت لیٹی سن باتھ لے رہی ہوتی، اور جب وہ اس سے نظریں ملانے کے لیے اپنا سر موڑتی تو وہ جلدی سے دوسری جانب دیکھنے لگتا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی اور رالف کی کیبن میں ہونے والی گفتگو سنتا ہے۔ اس روز وہ بہت حیران ہوئی جب جارج نے اسے تنہا پا کر گیلری میں پکڑ لیا۔ اس نے جینا کی کلائی پر اتنی مضبوط گرفت کی کہ اس کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ وہ درد کی شدت سے کراہتے ہوئے بولی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے مسٹر جارج۔ اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور سرگوشی کے انداز میں بولا، سنو لڑکی، گو کہ ان چند ہفتوں میں میری تم سے اتنی زیادہ بے تکلفی نہیں ہوئی، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں تمہاری بھلائی کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ جینا نے قریب ہو کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اسے وہاں خوف کی پرچھائیاں نظر آئیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، رالف نے کچھ بدماشوں سے ایک بڑی رقم لی تھی، جس میں سے کچھ اس نے نقدی کی صورت میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور اب وہ بھاگتا پھر رہا ہے۔ وہ فلائنگ ڈچ مین بن کر رہ گیا ہے۔ تم جانتی ہو وہ کون تھا؟ ایک جہاز کا کپتان جسے بد دعا تھی کہ وہ کبھی خشکی پر قدم نہ رکھ سکے۔ وہ کسی بھوت کی طرح ہمیشہ ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ پر جاتا رہے۔ یہی حال رالف کا ہے۔ وہ ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے کی جانب بھاگ رہا ہے، اور صرف ضروری سامان لینے کے لیے تھوڑی دیر رکتا ہے۔
ہم بھی اس کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ ہم ان جزیروں کے درمیان سفر کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایک جگہ زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بدماش رالف کو تلاش کر رہے ہیں۔ یقین جانو وہ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں۔ اگر رالف ان کے ہاتھ آ گیا تو وہ اس کے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے۔ یہی سلوک وہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ بھی کریں گے۔ جینا اپنی کلائی مسلتے ہوئے بولی، اس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میرے پاس کسی کا کوئی پیسہ نہیں اور نہ ہی ان برے لوگوں کے بارے میں کچھ جانتی ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے طور پر فرض کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق کارروائی کرتے ہیں۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس کے کندھوں کے عقب میں دیکھتے ہوئے بولی۔ گو کہ وہ جگہ بہت چھوٹی تھی، لیکن اگر رالف نیچے آ جاتا تو وہ فوراً ہی دیکھ لیے جاتے۔ ہمارے پاس سامان ختم ہو رہا ہے۔ آج رات کسی پورٹ پر لنگر انداز ہونے کا پروگرام ہے۔ کل صبح سورج نکلتے ہی دوبارہ سفر شروع کر دیں گے۔ اس وقت تک میں یہاں نہیں ہوں گا۔ اگر تم تھوڑی سی ہوشیاری دکھاؤ تو ساحل پر پہنچ کر کوئی ٹیکسی پکڑ سکتی ہو جو تمہیں جزیرے کے دوسرے سرے پر واقع ہوائی جہازوں کے اڈے تک پہنچا دے گی۔ وہاں سے ہر روز صبح کے وقت اور دوپہر سے پہلے ایک چھوٹا جہاز پرواز کرتا ہے۔ تم پائلٹ کو وہ قیمت دے سکتی ہو جو تم جیسی لڑکی اس جیسے مرد کو دے سکتی ہے، اور تم کل اس وقت یہاں سے سینکڑوں میل دور جا سکو گی۔ تم مجھے وارننگ کیوں دے رہے ہو مسٹر جارج؟ جیسا کہ تم نے کہا کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اس کے باوجود تم اس سلوک کی مستحق نہیں جو وہ تمہارے ساتھ کریں گے۔ اگر انہوں نے تمہیں رالف کے ساتھ پکڑ لیا، اسے تم میرے ضمیر کی آواز کہہ سکتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم نے اپنا فرض پورا کر دیا مسٹر جارج، اس نے کہنا چاہا، لیکن وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ بھی اپنے کیبن میں چلی آئی اور تنہائی میں اس نے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں زندہ تھی، جسے اس نے کئی برسوں سے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی کچھ سنا تھا۔ وہ 14 سال کی تھی جب اس کا باپ مر گیا۔ اس وقت ان کے پاس بمشکل $1000 اور کچھ زیورات تھے۔ اس کی ماں مانگ تانگ کر گزارا کرنے لگی، لیکن زندگی روز بروز مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ 16 سال کی عمر میں وہ گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور اس نے ایک بینڈ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے، پھر اس کی ملاقات نیو اورلیز کے گلوکار سے ہوئی جو اسے بیماری کا تحفہ دے کر غائب ہو گیا۔ اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ساحلی علاقوں کا رخ کیا اور کاروباری لوگوں سے مراسم بڑھا لیے۔ اب وہ یہ زندگی ترک کرنے اور کسی امیر شخص سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی تاکہ ایک ہی مرتبہ ساری آسائشیں اس کی دسترس میں آ جائیں۔ رالف اسے اس مقصد کے لیے مناسب لگا۔ اس کے پاس بہت پیسہ تھا اور وہ اس سے اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ گھر چھوڑنے کے بعد اس کا جتنے مردوں سے واسطہ پڑا، انہیں جاذب توجہ لڑکی نہیں چاہیے تھی، بلکہ ایسی لڑکی کے خواہاں تھے جو اپنی زبان بند رکھے اور جو کہا جائے اس پر عمل کرے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ رالف اور دوسرے مرد اس کے مالک نہیں بلکہ وقتی ساتھی تھے۔ اس نے جانے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن اس کے اعصاب پر سراسیمگی طاری تھی، جبکہ اسے اپنے آپ کو پرسکون رکھنا تھا۔ وہ ساری دوپہر اپنے آپ کو جارج کی نظروں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی رہی اور اس نے بیشتر وقت کیبن میں ہی گزارا۔ رات ہوئی تو رالف معمول کے مطابق مے نوشی میں مشغول ہو گیا۔ جینا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بستر پر لے آئی۔ کچھ دیر بعد ہی رالف گہری نیند سو گیا، لیکن وہ جاگتی رہی۔ جارج نے کہا تھا کہ رات میں کسی وقت کشتی مناسب مقام پر لنگر انداز ہوگی۔ وہ اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ کشتی ایک جگہ رک گئی ہے تو وہ بستر سے اٹھی، جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹیں، جس میں اس کے کپڑے، پاسپورٹ اور تقریباً $100 شامل تھے۔ اس نے ان چیزوں کا بنڈل بنا کر ایک پلاسٹک بیگ میں رکھا۔ اس کے جسم پر صرف تیراکی کا لباس تھا، جس میں سے اکثر وہ اپنے اخراجات کے لیے رقم نکالتا تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا، وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا اور سب 20، 50 اور $100 کے پیکٹ تھے۔ وہ کچھ ہچکچائی۔ احتیاط پسندی کا تقاضا تھا کہ وہ دل کے کہنے پر عمل نہ کرے۔ اگر اس کی چوری پکڑی گئی تو رالف اسے قتل کر دے گا، لیکن اتنے ڈھیر سارے نوٹ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ہر مالیت کا ایک ایک بنڈل نکال لے تو رالف کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے ہمت کر کے 3 بنڈل نکالے، انہیں پلاسٹک بیگ میں ڈال کر اوپر سے مضبوط گرہ لگائی اور اس بیگ کو رالف کی پیٹی کی مدد سے اپنی پشت پر باندھ لیا۔ وہ عرشے پر آئی تو جارج اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پہلے ہی چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر نکل گیا تھا۔ اس نے 4تھائی منزل کے فاصلے پر ساحل کا معائنہ کیا۔ اسے بندرگاہ پر واقع شہر کی روشنیاں جگمگاتی ہوئی نظر آئیں۔
اس نے ساحل کی سمت ناک کی سیر میں تیر کر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جگہ شہر کی حدود سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگی اور وہ پیدل چل کر بھی شہر میں داخل ہو سکتی ہے، جہاں سے وہ ٹیکسی کے ذریعے جہازوں کے اڈے تک چلی جائے گی۔ اس طرح دوپہر سے پہلے وہ یہ شہر چھوڑ سکتی ہے۔ جب رالف بیدار ہوگا تو اس کا کچھ وقت جارج اور اسے ڈھونڈنے میں لگ جائے گا اور وہ یہی سمجھے گا کہ دونوں اکٹھے فرار ہوئے ہیں۔ پھر وہ یہ سوچنے میں مزید وقت ضائع کرے گا کہ اب کیا کیا جائے، اور جب وہ اپنا تھیلا کھول کر دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ اس میں سے کچھ رقم غائب ہے، لیکن شاید وہ اس معمولی رقم کی خاطر اس کا پیچھا نہ کرے۔ اگر وہ ساری دولت لے جاتی تو اور بات تھی۔ وہ ساحل پر زیادہ دیر رکنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، جہاں ان بدماشوں کے ہاتھوں اس کے پکڑے جانے کا زیادہ امکان تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کندھے اچکا کر اس پورے واقعے کو نظر انداز کر دے، لنگر اٹھائے اور خود یہ کشتی چلا کر کسی دوسرے جزیرے کی طرف روانہ ہو جائے۔ مستقبل میں وہ ان بدماشوں کی پہنچ سے دور ہو سکتا ہے، یا پھر وہ اسے تلاش کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ صورتحال جو بھی ہو، رالف صرف اپنے بارے میں سوچے گا۔ جیسے ہی جہاز روانہ ہوا، جینا کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنی جان بچا کر چلی آئی تھی اور اسے کچھ منافع بھی ہو گیا تھا۔ اگر وہ رالف کے ساتھ مزید رہتی تو وہ بدماش اسے بھی جان سے مار دیتے۔ وہ ایک اچھی تیراک تھی، لیکن اس نے کبھی رات کے وقت کھلے سمندر میں اتنا فاصلہ طے نہیں کیا تھا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مارو یا مر جاؤ، اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ آہستہ آہستہ تیر رہی تھی تاکہ اپنی طاقت مجتمع رکھ سکے۔ اس نے کوشش کی کہ رالف کے بارے میں نہ سوچے جو اس وقت کشتی پر پڑا بے سدھ سو رہا ہوگا، اور نہ ہی وہ ان سمندری جانوروں کے بارے میں سوچنا چاہ رہی تھی جو اپنے بڑے بڑے دانتوں سمیت کسی بھی وقت اس پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ بلاخر اس کے قدموں نے ریت کو چھو لیا۔ اس نے ایک قریبی چٹان کا سہارا لیا اور اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جب اس کی سانس بحال ہوئی تو وہ ساحل کی طرف چل پڑی۔ درختوں کے جھنڈ کی آڑ میں اس نے لباس تبدیل کیا اور رالف کی پیٹی کی مدد سے ریت میں ایک گڑھا کھود کر گیلا تیراکی کا لباس اس میں دبا دیا اور شہر کی جانب جانے والی سڑک پر چڑھ لی۔ اس سے غلطی ہوئی تھی اور وہ بندرگاہ سے شہر کے فاصلے کا صحیح تعین نہ کر سکی۔ وہ 1 میل کا فاصلہ طے کر چکی تھی، لیکن شہر کے آثار نہیں آ رہے تھے۔ اب ڈھلوان سطح شروع ہو چکی تھی اور اسے قدم اٹھانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ 4تھا میل شروع ہوا تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکی ہے۔ اس نے جب کشتی چھوڑی تو گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی اور آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے۔ وہ اندازے سے تیرتی ہوئی ساحل کی طرف آئی، لیکن جہاں اس کے قدم زمین کو چھوئے وہ جگہ شہر سے کافی فاصلے پر تھی۔ افق کے اس پار سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بروقت جہازوں کے اڈے پر نہ پہنچی تو جہاز چلا جائے گا۔ اسی اثناء میں ایک سیاہ سیڈن اس کے قریب آ کر رکی اور اس میں بیٹھے ہوئے بہت ہی ہینڈسم شخص نے اسے لفٹ دینے کی پیشکش کی۔ جینا نے چند لمحے قبل ہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ جس راستے سے آئی ہے اسی پر واپس چلی جائے۔ وہ ایک درخت کے سائے میں کھڑی ہوئی تھی جس کی شاخوں میں چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے پھل لٹک رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ یہ پھل کھا سکتی ہے؟ ان کے کھانے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ وہ جس طرز کی زندگی گزار رہی تھی اس میں کافی عرصے سے اس نے اپنے کھانے پینے کے لیے کوئی خریداری نہیں کی تھی۔ اس کا بیشتر وقت بار اور کلب میں گزرتا جہاں کوئی نہ کوئی مہربان اسے کھانے کی دعوت دے دیتا۔ وہ انہی خیالوں میں گم درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی کہ سیڈان کار کی پچھلی سیٹ کا شیشہ نیچے ہوا۔ اندر بیٹھے ہینڈسم شخص نے دھوپ کے چشمے سے اس کا بغور جائزہ لیا اور بولا، تم راستہ بھول گئی ہو؟ وہ تھوڑا ہچکچائی، پھر بولی، میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ یہی راستہ شہر کو جاتا ہے۔ سڑک تو یہی ہے، لیکن تم غلط سمت میں جا رہی ہو، اس شخص نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تمہارے کام آ سکوں۔ اس نے جس انداز میں جملہ ادا کیا تھا اسے سن کر جینا کے بدن میں سنسنی ہونے لگی اور رالف اس کے لیے ماضی کی یاد بن کر رہ گیا۔ وہ 4 میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچی تھی اور واپس جانے کے تصور سے ہی اس کے گھٹنوں میں درد ہونے لگا، اور ویسے بھی اس کے لیے یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ وہ کسی اجنبی شخص کی پیشکش قبول کر رہی تھی۔ ہاں، اس نے چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گی۔ اس شخص نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور اگلے دروازے سے ایک مونچھوں والا شخص برآمد ہوا۔ وہ جینا کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر اس کے بیگ کی طرف بڑھا، لیکن جینا نے اسے اپنی جانب کر لیا۔ تبھی اس ہینڈسم شخص نے عقبی دروازہ کھولتے ہوئے کہا، کرسٹوس تمہارا بیگ بحفاظت ڈکی میں رکھ دے گا، تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔
جینا نے بحالت مجبوری بیگ پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، جس میں اس کا پاسپورٹ، پسندیدہ گانوں کی سی ڈی اور وہ رقم تھی جو رالف اور اس سے پہلے شاید بدماشوں کی ملکیت تھی۔ اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی جب مونچھوں والا کرسٹوس گاڑی کے عقب میں گیا اور اسے پرس سمیت گاڑی میں دھکیل دیا۔ اندر کافی تنگی تھی۔ جینا نے اپنا ہیٹ اتارا اور نشست پر آرام سے بیٹھ گئی۔ وہ سیاہ شیشوں کے باہر کا منظر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہر کی حدود شروع ہو چکی تھی اور سڑک کے دونوں جانب مکانوں اور درختوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ اس نے برابر بیٹھے ہوئے شخص سے کہا، یہیں کہیں اتار دو، یہاں سے منزل مقصود تک جانے کے لیے ٹیکسی مل جائے گی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے تمہیں جہازوں کے اڈے تک جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ملے گی جینا۔ جینا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ اجنبی اس کا نام کیسے جانتا ہے جبکہ اس نے کچھ نہیں بتایا تھا؟ وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم مجھے یہیں اتار دو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس شخص نے اسے غور سے دیکھا۔ اچانک ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اب وہ پہلے کی طرح مہربان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جینا نے آگے بیٹھے ہوئے ڈرائیور سے کہا، تمہارا شکریہ کرسٹوس، یہیں سڑک کے کنارے گاڑی روک دو۔ اگر تم ڈکی کھول سکو تو میں اپنا بیگ نکال لوں۔ جیسے ہی گاڑی کی رفتار کم ہوئی، اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ جلدی میں وہ اپنا ہیٹ لینا بھی بھول گئی۔ وہ لٹکھڑاتی ہوئی ڈگی کی طرف بڑھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں گاڑی دوبارہ نہ چل دے اور اسے ڈگی سے اپنی چیزیں نکالنے کی مہلت نہ ملے، لیکن اس کا اندیشہ غلط ثابت ہوا۔ کرسٹوس گاڑی سے باہر آیا اور اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے رنگ میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور ڈگی کھل گئی۔ اندر جارج رسیوں سے بندھا گٹھڑی بنا ہوا پڑا تھا۔ اس کے منہ پر بھی کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ ڈکی کا دروازہ کھلنے سے سورج کی روشنی اندر داخل ہوئی تو اس کی دائیں آنکھ غیر ارادی طور پر جھپکنے لگی، جبکہ بائیں آنکھ سوجن کے سبب بند تھی۔ سر کے بالوں سے لے کر ماتھے تک خون جمع ہوا تھا اور برابر ہی میں ہی جینا کا بیگ پڑا ہوا تھا۔ جینا کے لبوں پر ایک چیخ آن کر رک گئی۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آوازیں نکلنے لگی۔ اس نے گہری سانس لی اور فرار کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ عین اسی وقت کرسٹوس نے اسے پوری قوت سے ڈکی میں ڈھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ کار کی ڈکی میں آوازوں کا شور اس کی سماعت کو متاثر کر رہا تھا۔ گاڑی کے اندر آرام دہ نشست پر سفر کرتے ہوئے ٹائروں کی چرچراہٹ اور انجن کا شور سنائی نہیں دیتا۔ وہ تنگ جگہ میں جارج کے برابر سکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی مڑی ہوئی ٹانگیں جارج کے پہلو سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے ہیئر پن کی مدد سے جارج کے منہ میں ٹھونسا ہوا کپڑا ڈھیلا کیا۔ اس نے ذہن پر زور دے کر سوچا، لیکن اس کے پرس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی مدد سے جارج کو رسیوں سے آزاد کرایا جا سکے، یہاں تک کہ ناخن ہموار کرنے کی ریتی بھی نہیں۔ اس کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا کھردرا اور موٹا تھا، جسے کھولنے میں جینا کے ناخنوں کے گرد کی کھال پھٹ گئی اور اس کی انگلیوں سے خون رسنے لگا۔ ڈگی کے اندر بالکل تاریکی تھی، وہاں روشنی اور ہوا کا گزر نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی تابوت میں بند ہے۔ یہ سوچ کر اس کا سر گھومنے لگا اور اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اس نے تاریکی سے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں اور جان بوجھ کر آہستہ سانس لینے لگی۔ اس نے ریڑھ کی ہڈی سے اٹھنے والے درد کو نظر انداز کر دیا تھا جو اکڑوں بیٹھنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ پھر اس نے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے سانس لیا، گو کہ جارج کے منہ سے کپڑا ہٹ چکا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جینا اس کی جانب جھکی اور اس کی کلائیوں کے گرد بندی گھریں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد کار اچانک ہی ایک جگہ رک گئی۔ جیسے ہی اس کا انجن بند ہوا تو جینا اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس کی کھوپڑی پہ بنبناہٹ ہونے لگی اور ہڈیوں میں سنسنی دوڑنے لگی۔ وہ تاریکی میں تیزی سے جارج کی گھریں کھولنے لگی۔ جیسے ہی ڈکی کا ڈھکنا کھلا، سورج کی روشنی اندر آئی اور وہ پلکیں جھپکائے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے سیاہ فام کو دیکھنے لگی۔ اس شخص نے جینا کا بازو پکڑ کر اسے ڈکی سے باہر نکالا اور اس کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے جو اس نے اپنے دفاع کے لیے سوچے تھے، لیکن وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ جیسے ہی اس کے قدم زمین سے لگے، اس نے اپنا بازو گھمایا اور سختی سے مٹھی بھینچ کر پوری قوت سے اس کے منہ پر گھونسا دے مارا۔ یوں لگا کہ جیسے وہ کسی چٹان سے ٹکرا گئی ہو۔ اس کے ہاتھ کی ہڈیاں چٹک کر رہ گئیں اور کلائی سے لے کر کندھے تک درد کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کرسٹوس کا رد عمل متوقع تھا، گو کہ اس نے اپنی طرف سے ہلکا ہاتھ رسید کیا تھا، لیکن اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا اور یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں کے آگے ستارے جگمگا رہے ہوں۔ وہ لڑکھڑائی اور کرسٹوس کی جانب جھک گئی۔ وہ پیچھے ہٹا تو وہ سڑک پر گر گئی۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی تو کرسٹوس نے اسے ٹھوکر مار کر نیچے گرا دیا اور پاؤں اس کے جسم پر رکھ دیا۔ پھر کرسٹوس نے جارج کو بھی ڈگی سے باہر نکالا۔ جینا نے لیٹے لیٹے آنکھیں گھمائیں اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔
سڑک کے کنارے دور تک پھیلا ہوا گھاس کا وسیع قطع تھا جس پر چھوٹے جہاز کے اترنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی، اور وہیں ایک 2 نشستوں والا جہاز بھی کھڑا تھا۔ پھر اس کی نظر ایک سفید رنگ کے 2 منزلہ مکان پر گئی جو کیلے کے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ جارج بھی جینا کے برابر میں پڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی بری حالت میں تھا۔ جس جگہ سے جینا نے کپڑا ہٹایا تھا وہاں گہری خراشیں نظر آ رہی تھیں، اور اس کی سوجی ہوئی آنکھ کے نیچے گھومڑ ببھ رہا تھا، جبکہ دانتوں پر بھی سرخ دھبے نظر آ رہے تھے۔ جینا کا پرس بھی اس کے ہاتھ کے پاس ہی آن گرا تھا۔ کرسٹوس نے جارج کے ہاتھ کھولنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اس نے اس کا کالر پکڑا اور اسے گھسیٹ کر چلنے لگا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے جینا کا بازو پکڑا اور انہیں گھر میں لے گیا۔ گھر کے اندرونی حصے میں خوشگوار خنکی چھائی ہوئی تھی۔ کرسٹوس انہیں سیڑھیوں کے ذریعے اوپر لے گیا، جہاں ایک جوان عورت نے دروازہ کھولا اور انہیں راستہ دینے کے لیے خود ایک طرف ہو گئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی جینا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس کماش کی عورت تھی۔ اس کے جسمانی خطوط ساحل پر موجود کسی بھی مرد کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے تھے۔ چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پر نظر آنے والے نشانات اس کی شب بصری کی داستان بیان کر رہے تھے۔ وہ لڑکی کمرے کے وسط میں رکھی ہوئی ایک بڑی میز کی جانب گئی جو قدیم دور کی یاد دلا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میز کے قریب پہنچی، وہ ہینڈسم شخص میز کے پیچھے سے برآمد ہوا اور اس نے لڑکی کی کمر پر ہاتھ مارا۔ یہ وہی حرکت تھی جو رالف اور دوسرے مرد جینا کے ساتھ کرتے تھے۔ اس شخص نے کرسٹوس کو دیکھا جو جارج کو گھسیٹتا ہوا اس کے پاس لایا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک پشت سے بندھے ہوئے تھے اور وہ دونوں مردوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ رقم کہاں ہے؟ اس آدمی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس میز پر ہر چیز صاف ستھری اور کریمی سے رکھی ہوئی تھی۔ جینا نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے مناسب لباس پہننے کی بجائے اپنے جسم کو ایک بڑے کپڑے سے لپیٹ رکھا تھا اور اس کے نیچے بکنی پہن رکھی تھی۔ جینا سمجھ گئی کہ وہ ان کی مستقل ساتھی نہیں ہے بلکہ عارضی طور پر اس کی دل بستگی کا سامان کرنے آئی ہوئی تھی۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ اس نے میز پر رکھا ہوا فولڈر کھولا اور اس میں سے کچھ تصویریں نکال کر پھینکتے ہوئے بولا، میں نے پوچھا کہ رقم کہاں ہے؟ ان میں سے ایک تصویر جینا کے پیروں کے پاس آن کر گری جو کسی طاقتور کیمرے کے ذریعے ساحل سے کھینچی گئی تھی اور بڑی واضح تھی۔ اسے اپنے آپ کو پہچاننے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ رالف کی کشتی کے عرصے پر لیٹی سن بات لے رہی تھی۔ دوسری تصویر اس کے ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھی جس میں رالف بیئر کا ٹن ہاتھ میں پکڑے جارج سے باتیں کر رہا تھا، اور تیسری تصویر میں جینا کشتی کا اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے اپنے چہرے پر سے بال ہٹا رہی تھی۔ اس شخص نے ایک جھٹکے سے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک پستول نکالا اور اتنی زور سے دراز بند کی کہ جینا بھی اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے پستول کی گولی اس کے سر میں گھس گئی ہے۔ جیسے ہی وہ شخص میز سے باہر آیا، کرسٹوس نے جینا کو اس کی طرف دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑائی اور آدھے راستے میں ہی رک گئی۔ اس کے بازو میں سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ جس جگہ سے کرسٹوس نے اسے پکڑا تھا وہاں خون کی رگیں رک گئی تھیں۔ اس نے بازو کو 2-3 جھٹکے دے کر اسے بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ شخص قدم بڑھاتا ہوا جینا کے قریب آ گیا، اتنا قریب کہ اس کے لباس سے اٹھنے والی مہک بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اب بھی اسے پرکشش لگ رہا تھا لیکن پہلے جیسا نہیں، شاید اس لیے کہ اپنی رقم کو پانے کے لیے وہ تشدد پر اتر آیا تھا۔ اس نے جینا پر جھکتے ہوئے نرم آواز میں کہا، میری رقم کہاں ہے؟ اگر پوری نہیں تو اس کا کچھ حصہ جس کے بارے میں تم جانتی ہو۔ جینا کہنے والی تھی کہ مجھے تمہاری رقم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے بیگ کی تہہ میں ان نوٹوں کے بنڈل موجود ہیں جو اس نے رالف کی گٹھڑی سے نکالے تھے، اور یقیناً اس نے یہ رقم ان بدماشوں سے ہتھیائی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے کولے کے پیچھے کر لیا۔ عین اس وقت جب تمام نظریں جینا پر مرکوز تھیں، اچانک ہی جارج کرسٹوس پر جھپٹ پڑا۔ گو کہ اس کے ٹخنے بندھے ہوئے تھے اور وہ لمبی چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اس کی یہ حرکت کرسٹوس کا توازن بگاڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ گیند کی مانند اس سے جا ٹکرایا، جبکہ دونوں کی جسامت میں نمایاں فرق تھا۔ کرسٹوس اور جارج کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر جا گرے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اس طرح پکڑ رکھا تھا جیسے پرانی فلموں میں ہم رقص ایک دوسرے کو تھامے رہتے ہیں۔ جینا ان کے راستے میں تھی، اس لیے اس کے کندھے کو بھی جھٹکا لگا اور وہ ہینڈسم شخص کے بازوؤں میں جا گری۔ اس کے پستول کی نال جینا کے پیر سے ٹکرا رہی تھی اور وہ اس کی چبھن محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے بے اختیار اسے پکڑ لیا اور ڈگمگاتے ہوئے اس سے دور ہو گئی۔ ہینڈسم آدمی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، لیکن فوراً ہی اس کی جگہ ایک پرسکون مسکراہٹ نے لے لی۔ جینا نے پستول دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کی نال کا رخ اس آدمی کی جانب کیا۔ اس کے زخمی جوڑ بری طرح دکھ رہے تھے، اور جب اس نے مضبوطی سے پستول کا دستہ پکڑا تو اس کی انگلیاں کانپنے لگیں۔
اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے پستول صحیح پکڑا ہوا ہے۔ بے شک وہ ٹیکساس میں پلی بڑی تھی جو جرائم پیشہ لوگوں کی آماج گاہ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ایک شہری لڑکی بھی تھی اور اس نے صرف فلموں میں ہی ہتھیاروں کا استعمال دیکھا تھا۔ جیسے ہی جینا نے پستول اوپر اٹھایا تو کوچ پر بیٹھی ہوئی لڑکی بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ان میں خوف اتر آیا۔ ہینڈسم شخص نے اپنے خالی ہاتھ پھیلا دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا، دیکھو، پیسوں کی فکر کرو، میں سمجھ گیا تم اس رقم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کوئی بات نہیں، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ تم اس شخص کو تلاش کرنے میں میری مدد کرو گی جو میرے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ ممکن ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ اچھا کر سکوں، ایک عمدہ اپارٹمنٹ، قیمتی ملبوسات اور بہت سی اصلی چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ دبک کر چلتا ہوا جینا کے قریب آیا اور آگے بڑھ کر پستول جھپٹنے کی کوشش کی۔ جینا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کا ارادہ ٹریگر دبانے کا نہیں تھا، بلکہ اسے تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ اس کی انگلیاں صحیح جگہ پر ہیں، لیکن اچانک ہی گولی چل گئی اور اس کے زخمی بازو میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے کان بجنے لگے اور اس کے منہ کا ذائقہ بدمزہ ہو گیا، جسے اس نے اپنے منہ میں کلی کا اترا ہوا پرانا چمچہ رکھ لیا ہو۔ وہ ایک بار پیچھے کی طرف ہٹی اور دیوار سے ٹیک لگا کر پستول کو سیدھا کر کے اس کی نال کا رخ جھکے ہوئے ہینڈسم شخص کی جانب کر دیا، جس کی ران پر گھٹنے اور کولے کے درمیان سرخ رنگ کا دھبا نمودار ہو گیا تھا۔ جینا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ خون اس کی چلائی ہوئی گولی سے ہوا ہے اور اس نے ایک شخص کو زخمی کر دیا ہے۔ جیسے ہی وہ سیدھا ہوا، کوچ پر بیٹھی ہوئی لڑکی تیزی سے اس کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اپنا بازو اس کی گردن میں ڈال کر اسے سہارا دینا چاہا، لیکن وہ غرایا اور مکہ لہراتے ہوئے اسے میز کی طرف دھکیل دیا۔ لڑکی کا سر میز سے ٹکرایا اور ایسی آواز پیدا ہوئی کہ جینا کو لگا جیسے گولی دوبارہ چل گئی ہو۔ زخمی شخص دونوں بازو پھیلائے جینا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ حرکت میں آئے اور آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کر دوبارہ ٹریگر دبا سکے گی، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس بار گولی پہلے کے مقابلے میں اوپر کی جانب اس آدمی کے سینے یا چہرے کے درمیان پیوست ہو جائے گی۔ بعد میں ساری زندگی وہ یہ کبھی نہ جان پائے گی کہ اس نے ٹریگر دبایا تھا یا نہیں، لیکن آخری لمحہ آنے سے پہلے وہ شخص اپنی جگہ رک گیا، جیسے جم کر رہ گیا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے لہرایا اور فرش پر گر گیا۔ پستول ہاتھ میں پکڑے جینا لاش کے پاس سے گزرتی ہوئی کھڑکی تک آئی اور باہر جھانک کر دیکھا۔ پہلے اس کی نظر کیسٹروس پر گئی۔ وہ لوہے کے بنے ہوئے بہت بڑے خشک مسالوں کے ریک پر جا گرا تھا، جس کی وجہ سے زمین پر چاروں طرف دار چینی، جائفل اور جاوتری کے ٹکڑے بکھر گئے تھے۔ اس کی کمر لوہے کے فریم میں پھنس گئی تھی اور وہ ہونے کے لیے لٹکایا ہو۔ اس کے مقابلے میں جارج زیادہ خوش قسمت رہا۔ وہ قریب ہی گھاس پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیروں کے نزدیک ہی ایک مرغی ٹہر رہی تھی۔ اس نے جینا کو دیکھا، جس نے ہاتھ میں پستول پکڑا ہوا تھا۔ پہلے وہ تھوڑا ہچکچایا، پھر اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس نے بھی جواب میں اشارہ کیا تو جارج نے اپنا سر ہلا دیا اور کہکہ لگانے لگا۔ جینا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی مرے ہوئے آدمی کی جیبوں سے نقدی نکال کر اپنی جیب میں ٹھونس رہی تھی۔ اس نے جینا سے کہا، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اس کے آدمی یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ جینا نے تائید میں سر ہلایا، جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ پھر اس نے اپنا پرس اٹھایا اور ہچکچاتے ہوئے پستول اس میں رکھ دیا۔ جارج برآمدے کے آخری سرے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا حال دریافت کیے بغیر وسیع لان عبور کیا۔ جارج کے چلنے کی رفتار سست تھی، شاید نیچے گرنے کی وجہ سے اس سے چوٹ آئی تھی۔ اس نے ایک آنکھ چندی کر کے ایئر فیلڈ کی طرف دیکھا، جہاں آخری کنارے پر ایک جہاز کھڑا تھا۔ اس طرح کے جہازوں کو سٹارٹ کرنے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں ہوتی، جارج نے کہا، یا پھر چابی جہاز کے اندر ہی موجود ہوگی۔ یہ چھوٹا سا جہاز بہت عمدہ ہے اور اسے اڑانا بھی آسان ہے۔ اس میں غالباً اتنا فیول تو ہوگا جو ہمیں دوسرے جزیرے تک لے جائے۔ وہاں کے اڈے پر میرا ایک دوست ہے جو ہمیں کسی مشکل کے بغیر اترنے کی اجازت دے دے گا۔ جینا نے اپنے زخمی بازو پر انگلی رکھی اور مسکراتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا مسٹر جارج۔ پھر اپنی پسندیدہ گلوکارہ کے گانے کے بول گنگنانے لگی، میں دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہوں۔ جارج نے اسے غور سے دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے کہ تم میری سوچ سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہو معصوم لڑکی، اس سے بھی کچھ زیادہ جتنا میں نے تم پر اعتبار کیا تھا۔ جینا کو اپنے کولے پر پستول کا وزن محسوس ہونے لگا۔ بیگ میں رکھے سامان کے ساتھ یہ ایک نامانوس شیء تھی۔ اس نے پستول نکالتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے مسٹر جارج، اب میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی، اس راز کو یہیں دفن ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے پستول کی نال سیدھی کی۔ اس بار نشانہ لینے میں اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ جارج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ جینا نے پستول کے دستے پر سے انگلیوں کے نشان صاف کیے اور اسے دوبارہ پرس میں رکھ لیا۔